السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا پس دھو لو وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کہنیوں تک، وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں دھو لو الی الکعبین ٹخنوں تک، وَإِنْ اور اگر تم ہو جنوباً ناپاک جنبی، فطہروا پس نہا کر پاک ہو جاؤ، وَإِنْ اور اگر تم ہو مرضی بیمار مریض، او علی سفر یا سفر پر، او جاء یا آیا ہو احدن کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط بیت الخلاء سے، او یا لامستم النساء یا صحبت کی ہو تم نے نساء عورتوں سے، فلم پسنا تاجدو تم پاؤ ماء پانی، فتیمموا تو تیمم کر لو، سعیداً مٹی سے، طیباً پاک مٹی سے، فامسحوا پس مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے، ما یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل کہ کرے علیکم تم پر، من حرج کچھ تنگی، ولیکن اور لیکن یرید وہ چاہتا ہے، لیطہرکم کہ پاک کرے تم کو، ولیتم اور پوری کرے، نعمتہ اپنی نعمت، علیکم تم پر، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اس صورت میں یہ تیسری بار یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو اس آیت میں نماز و طہارت کی بات کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں چونکہ صحابہ کرام کو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی رخصت ملی، تو اس لیے علماء نے اس آیت کو آیت وضو کے بجائے آیت تیمم بھی کہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ہم مدینہ واپس آ رہے تھے تو میرا ہار گم ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روک دی اور نیچے اترے اور میری گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور میرے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر کہا کہ ایک ہار کی وجہ سے تم نے یہاں لوگوں کو روک رکھا ہے، اور کہتی ہیں مجھے تکلیف ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کی وجہ سے میں بے حرکت بیٹھی رہی کہ کبھی آپ بے آرام نہ ہو۔ جب صبح ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو بیدار ہوئے، صبح ہوئی تو لوگوں نے نماز پڑھنی تھی، وہاں پر پانی نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف، کھڑے ہونے سے مراد یعنی جب نماز کا ارادہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز ایسا حکم ہے کہ چاہے سفر میں ہو، بیماری میں ہو، تنگی میں ہو، آسانی میں ہو، جنگ میں ہو، امن میں ہو، نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ روزے کی تو رخصت ہے، ٹھیک ہے نا، اور حج بھی اگر استطاعت ہے تو کر لو، لیکن یہ بات نماز میں نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ زکوٰۃ بھی اس پر واجب ہے کہ جس کے پاس مال ہے، لیکن جو شخص بھی بول سکتا ہے، اس کے اندر روح ہے، جان ہے، اس کے ہوش و حواس میں ہے، وہ پھر نماز کے وقت پر اسے نماز ادا کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے نا۔ نماز کی ادائیگی ہر حال میں ضروری ہے جب تک جسم میں جان ہے۔ اگر کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ قبلے کا پتہ نہیں ہے، قبلے کا پتہ نہ ہو، تو جب بھی نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کہیں ایسی جگہ پر ہے کہ آپ تیمم بھی نہیں کر سکتے، یعنی کسی ہاسپٹل میں ہے یا بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتے، اٹھ کر بیٹھ ہی نہیں سکتے، اور کوئی تیمم کروانے والا بھی نہیں ہے، تو جس حالت میں بھی ہیں نماز پڑھنی ہے۔ کیمپر لگا ہوا ہے پھر بھی نماز پڑھنی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اور جب گھر میں پہنچ جائیں، جب گھر میں ہیں، صحت کی حالت میں ہو، تو پھر خشوع خضوع سے نماز پڑھیں۔ خشوع خضوع کیسے آئے گا؟ جب ہم نماز کی تیاری خشوع خضوع کے ساتھ کریں گے، اذان سننی ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اچھی طرح مل کر وضو کرنا ہے، پھر نماز پڑھنی ہے، پھر نماز میں خشوع خضوع آئے گا۔ نماز جو ہے جسم کی طہارت اور روح کی طہارت کے بغیر قائم نہیں ہوتی۔
روح کے لیے نماز ضروری ہے اور نماز کے لیے وضو ضروری ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وضو کی 2 قسمیں ہیں، واجب اور مستحب۔ واجب کب ہے؟ نماز سے پہلے وضو نہ ہو تو وضو کرنا فرض ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک ہے مستحب، یعنی اگر وضو ہے تو اس پر پھر وضو کر لے تو یہ مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ اس آیت میں وضو کا بیان ہے، اور وضو میں سب سے پہلے نیت ضروری ہے۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز میں خشوع خضوع پیدا کرنے کے لیے وضو اچھی طرح کیا جائے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو اچھی طرح وضو کرو، یعنی مل کے، کوئی بھی چیز کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے، دل نہ کرتے ہوئے پھر بھی وضو کرے، ناگواری کے باوجود بھی اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس سے اللہ تبارک و تعالی گناہ مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی گناہ بھی مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ اور ہر نماز کے لیے وضو لازم نہیں ہے، یعنی اگر پہلے سے وضو ہے تو لازمی نہیں ہے پھر نماز کے لیے پھر وضو کریں، کیونکہ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج آپ نے ایسا عمل کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو بھی ہوتا تھا تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ وضو کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمدن ایسا کیا، یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ ایک وضو سے کئی نمازیں بھی ہو جاتی ہیں۔ فَاغْسِلُوا پس دھو لو وجوہکم اپنے چہرے کو، وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو للمرافق کہنیوں تک۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ اپنے چہروں کو دھونا، منہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی داخل کر کے جھاڑنا، اور اگر مرد ہے تو داڑھی کا خلال بھی اسی میں ہی شامل ہے، منہ دھونے میں ہی، ٹھیک ہے نا۔ وَأَيْدِيَكُمْ للمرافق اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا، یعنی ہاتھوں کو ناخن سے لے کر کہنی تک دھونا چاہیے، اس لیے نیل پالش وغیرہ سے وضو نہیں ہوتا۔ کہنیوں تک میں کہنیاں بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے نا، انہیں بھی دھونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نیل پالش وغیرہ لگائی ہوئی ہے تو اسے وضو نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طہارت والے پانی کے ساتھ اپنی انگلیوں کو خوب دھو، اچھی طرح مل کے دھو، ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی، یعنی اگر کچھ حصہ سوکھا رہ گیا تو آگ میں جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو وہ حصہ آگ میں جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ اگر آٹا وغیرہ لگا ہوا ہے یا نیل پالش لگی ہوئی ہے تو اسے اتار کر پھر وضو کرے اس کے ساتھ، یعنی وضو پھر نیل پالش کے ساتھ وضو نہیں ہوتا۔ تو اچھی طرح وضو کرنا ہے، مل کر وضو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن نے 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے، مگر اس کا عملی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ اپنے سروں کو مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اور پاؤں کو یعنی ٹخنوں تک دھونا۔ 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے قرآن نے، مگر اس کا عملی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو وضو نماز کا لازمی جز ہے، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے، بسم اللہ پڑھ کر نہ کرے تو اس کا کامل وضو نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا، ٹھیک ہے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا۔ صحابہ اور لوگوں کے سامنے انہوں نے پانی کا ڈول منگوایا اور پانی اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈالا، ہاتھ نہیں ڈال دیے پانی کے اندر بلکہ پانی ڈالا تھا اپنے دونوں ہاتھوں، 3 بار ہاتھ دھوئے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اپنے دایاں ہاتھ پانی میں ڈال کر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر منہ کو 3 بار دھویا، ٹھیک ہے نا، اور دونوں کونیوں کو 3 بار دھویا، پھر منہ کو دھونے کے بعد پھر کونیوں کو دھویا، اس کے بعد
سر کا مسح کیا، پھر پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا، پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا پھر 2 رکعت نماز ادا کرے اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے کوئی خیال بھی اپنے دل میں نہ لائے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر وضو نہیں ہے تو نماز کے لیے وضو کرنا لازم ہے، باقی ذکر کے لیے، تسبیحات کے لیے، قرآن کے لیے وضو لازم نہیں ہے۔ ہاں طواف کے لیے لازمی ہے، اگر ذکر کے لیے، قرآن کے لیے، تسبیحات کے لیے وضو کرتے ہیں تو مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ رات کو وضو کر کے سونا یہ بھی مستحب ہے۔ جو شخص رات کو طہارت پر سوتا ہے تو رات بھر ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے، جب بھی وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے ظاہر جسم کو پاک رکھو، اللہ تمہارے باطن کو پاک رکھے گا۔ ٹھیک ہے نا، ظاہر جسم کو پاک رکھو یعنی وضو کرو، اللہ تمہارے باطن کو بھی پاک رکھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی جنازہ اٹھائے تو وضو کرے اور جو اسے نہلائے تو وہ غسل کرے۔ ٹھیک ہے، تو آگے فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا۔ اگرچہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ سارے سر کا مسح فرض نہیں، بلکہ سر کے کچھ حصے کا مسح کر لیا جائے تو بھی کافی ہے، مگر قرآن کے ظاہر اور احادیث کی روح سے سارے سر کا مسح کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بھی پگڑی کے بغیر سر کے کچھ حصے کا مسح ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ آگے سے گدی تک لے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، پھر واپس لے آتے تھے، اس طرح مسح کرتے تھے۔ اور سر کے مسح کے بعد کانوں کا مسح کرنا حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سر کا مسح کرنے کے بعد گردن کا مسح کرنا یا الٹے ہاتھوں پر مسح کرنے کا ثبوت نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے نہ ہی صحابہ کرام سے ملتا ہے، لہٰذا یہ بدعت ہے۔ آگے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھو لو، إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پا لیا، نماز کا وقت ہو گیا تھا، ہم وضو کر رہے تھے اور جلدی میں اپنے پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا ان ایڑیوں کے لیے آگ میں بڑی ہلاکت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جب لوگوں کے پاس سے گزرتے اور لوگ وضو کر رہے ہوتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ یعنی بلند آواز سے کہتے کہ لوگوں اچھی طرح وضو کرو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، ٹھیک ہے نا، خاص طور پر جب سردی ہوتی ہیں، سردیوں میں جب ایڑیاں خشک ہو جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں تو انہیں پھر اچھی طرح مل مل کر دھونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اچھی طرح مل مل کر دھوئیں تاکہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ یعنی ہمیں کامل وضو کرنا چاہیے، مکمل وضو کرنا لازمی ہے۔ کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنا وضو اس طرح کامل نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اچھی طرح وضو نہ کرنے پر دوبارہ وضو کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ دوبارہ وضو کرو۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا، وضو کر کے آیا، ٹھیک ہے نا، وضو کر کے آپ کے پاس آیا، اس نے پاؤں پر ایک ناخون کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کر دوبارہ وضو کرو، واپس جاؤ دوبارہ وضو کرو، یعنی اچھی طرح دھو۔ وضو میں اچھی طرح پانی سے دھونا چاہیے تاکہ کوئی جگہ بھی خشک نہ رہ جائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں سے اوپر تک دھو لیا کرتے تھے کہ قیامت کے دن یہ اعضاء چمکیں گے، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اس چمک میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کونیوں تک ہی نہیں دھوتے تھے بلکہ اوپر تک دھو لیتے تھے، پاؤں دھونے لگے ٹخنوں سے بھی زیادہ تک دھو لیا کرتے تھے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں پاؤں کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو ننگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت تو دھونا فرض ہے، دوسرے ہے پاؤں موزوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت یعنی پاؤں کا مسح کرنا فرض ہے۔ اگر موزے یا جرابیں باوضو ہونے کی حالت میں پہنی ہوں تو ان پر صحیح حدیث کے مطابق مسح کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اعضاء کو کم از کم 1 مرتبہ دھونا اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھونا ثابت ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 بار آزاد دھو کر دکھائے اور کہا کہ یہ وضو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وضو ہے، اور جو 4 بار یا 5 بار دھوتے ہیں تو وہ ظلم کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن، اور اگر کنتم تم ہو جنوباً جنبی ناپاک فطہروا، پس تم نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح نہا کر پاک ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا جنابت کے لیے نہانا ضروری ہے۔ جنابت کی حالتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جمع ہے، احتلام ہے، مینسز ہے، منی کا نکلنا ہے، حیض و نفاس کے لیے بھی غسل ضروری ہے۔ جب خون بند ہو جائے تو پھر اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ فطہروا، پس تم نہا کر پاک ہو جاؤ۔ وَإِن کنتم، اور اگر ہو تم مرضی بیمار، اگر تم بیمار ہو، ٹھیک ہے نا، بیماری کی حالت ہے، اس میں ہر بیماری شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم بیمار ہو یعنی ایسی بیماری جس میں پانی نقصان دے تو پھر تیمم کر لو، ٹھیک ہے نا۔ ساری بیماری نہیں، جس میں یعنی اگر کوئی زخم وغیرہ ہے یا پھر پانی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے اور زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ تم تیمم کر لو۔ او علی سفر، یا اگر تم سفر پر ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہر مسافر کے لیے تیمم نہیں ہے کہ جو بھی سفر پر ہو تو وہ لازمی تیمم کرے، نہیں، بلکہ اس کے لیے ہے جسے پانی نہ ملے۔ اگر سفر پر ہے، پانی نہیں مل رہا تو پھر تیمم کر لے۔ آگے فرمایا او جاء، یا آیا ہو احدن، کوئی ایک منکم تم میں سے، من الغائط، بیت الخلاء سے، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آئے، یعنی قضائے حاجت سے آئے تو اسے وضو کی ضرورت پڑ جائے تو وضو کرے، اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے فرمایا او لامستم النساء، یا انہوں نے صحبت کی عورتوں سے، یا عورتوں سے، یعنی لمس کا مطلب ہوتا ہے چھونا، ٹھیک ہے نا، تو یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی جمع کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی تم نے عورتوں کے ساتھ صحبت کی ہے، تم عورتوں سے ملے ہو، تو پھر کہا کہ تم اگر پانی نہیں ملتا تو تیمم کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا اسلام میں ایسے معاملات میں اشارے سے بات کرنے کی تعلیم اسلام نے دی ہے، ٹھیک ہے نا، اسلام نے ہمیں اشارے سے بات کرنے کی تعلیم دی ہے ایسے معاملات میں۔ تو یہاں پر یعنی جمع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی اگر تم نے عورتوں سے جمع کیا ہے، اگر تم پانی نہیں پاتے تو تم تیمم کر لو۔ فلم تجدوا، پس اگر نہ پاؤ تم ماء پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیداً، مٹی سے، طیباً، پاک مٹی سے۔ فامسحوا، پس مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ، اس سے۔ فلم تجدوا ماء، اگر تم پانی نہیں پاتے تو تم تیمم کر لو مٹی سے، مٹی سے تیمم کر لو، ٹھیک ہے نا، تیمم کر لو۔ فامسحوا، پس مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، ٹھیک ہے نا، مسح کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر یعنی پھیرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں ہے کہ ایک شخص عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے، یعنی نہانے کی ضرورت ہے لیکن پانی نہیں مل رہا ہے۔ تو عمار بن یاسر نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ دونوں سفر پر تھے تو ہم جنبی ہو گئے تھے، یعنی پانی نہیں ملا تھا، پھر یعنی نہانے کی ہمیں ضرورت پیش آئی لیکن پانی نہیں تھا۔ آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے اور پھر اس میں پھونک ماری اور پھر ہاتھوں کو منہ پر پھیرا اور پھر ہاتھوں پر پھیر دیا۔ یعنی طریقہ کیا ہے کہ ایک بار زمین پر ہاتھ مارنا، پھر پھونک مارنا، دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارنا، پھر چہرے پر ہاتھ پھیرنا، پھر الٹے ہاتھ سے پہلے سیدھے ہاتھ پہ پھیرنا، پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر پھیرنا۔ آگے فرمایا ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، لیجعل، کہ کرے، علیکم، تم پر، من حرج، کوئی تنگی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی چیز کا حکم دے، کسی ایسی چیز کا حکم دے جو تمہارے لیے تنگی کا باعث ہو۔ تنگی میں نہ ڈالنے کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کے ساتھ مکمل طہارت ہی کے لیے اس نے تیمم کا حکم نازل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، ولیکن، لیکن یرید، وہ چاہتا لیطہرکم، تاکہ وہ تم کو پاک کر دے، بلکہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تمہیں خوب پاک کر دے۔ اللہ تمہیں حصی اور معنوی طور پر پاک کرنا چاہتا ہے
تاکہ تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور اس کا اثر اندر بھی ہو، معنوی طور پر بھی پاک ہو جاؤ، اور پھر جب نماز پڑھیں تو گناہوں سے بھی پاک ہو جاؤ تم، ٹھیک ہے نا۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو سے گرہیں کھلتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے جب تہجد پڑھتا ہے، اس حال میں کہ اس پر گرہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو گرہ کھل جاتی ہے، منہ دھوتا ہے تو منہ کی گرہ کھل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سر دھوتا ہے پھر گرہ کھل جاتی ہے، پاؤں دھوتا ہے پھر گرہ کھل جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، یہ اپنے نفس کا علاج کر رہا ہے، یہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو جو تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، جو وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد نفل پڑھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو وہ ٹائم قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو یہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور یہ کہ وہ پوری کرے نعمتہ، اپنی نعمت، علیکم تم پر، اپنا انعام مکمل کرے، ٹھیک ہے نا، اپنا انعام مکمل۔ اور مکمل انعام یہ ہے کہ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ اللہ گناہ جھاڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے ساتھ جیسے جیسے انسان وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور باقی گناہ نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو، یعنی اللہ نے یہ جو طریقہ تمہیں سکھایا ہے، جو مشقت سے تمہیں بچایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر پہلے تو پانی سے وضو کرنا ہے، اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر لو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشقت سے تمہیں نجات دی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا۔ اور شکر جو ہے یہ دل سے بھی ادا ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اعضاء سے بھی ہوتا ہے، ہر طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔